لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ الانشقاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انشقاق کے بارے میں فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ انشقاق کی تفسیر پڑھو. سورہ انشقاق کی تفسیر میں آپ کو قیامت کے دن کیا ہوگا اس کا منظر جو ہے نا کچھ مختصر اس صورت میں ذکر ہے. چلیے ہم لوگ اس کی تفسیر دیکھیں گے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. رحمان ہے جو تمام لوگوں پر اللہ رحم کرتا ہے، رحیم خاص اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرتا ہے. رحمان کہتے ہیں کہ تمام پر رحم کرنا، کافروں پر بھی، یہودیوں پر بھی، مسلمانوں پر بھی. کیسے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے؟ بارش سے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اسے بولتے ہیں کہ رحمان. رحیم خاص اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے اذا السماء انشقت. اذا عربی زبان میں کنفرم کوئی چیز ہونے والا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اس کی دلیل اذا جاء احدکم الموت، اللہ نے موت کے ساتھ اذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. موت کنفرم ہے نا، تو اسی وجہ سے اللہ نے اذا کا لفظ استعمال کیا. یعنی کہ کوئی کنفرم کوئی چیز ہونے والا ہے تو اس کے لیے اذا کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم ہوگی تو اذا السماء انشقت، یہ پورے آسمان جو ہے نا پھٹ جائیں گے. انشقت پورا آسمان جو ہے نا پھٹ جائے گا. پھٹ کر کیا ہو جائے گا؟ فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پورے آسمان پھٹ کر لال تیل کی طرح ہو جائیں گے. پورے آسمان پھٹ کر لال تیل جس طرح ہوتا ہے اس طرح ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَذِنَتْ، اذینت کا مطلب اللہ کے حکم کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اللہ کے حکم کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا. ہم کیوں اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ حقت، حق ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں کیونکہ اسی نے ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس وجہ سے ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کی بات ہم سن کر بجا لائیں گے. یہاں دیکھیے سب سے پہلے آسمان پھٹا، پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اللہ تعالیٰ جو بھی کہتے ہیں وہ اس کی اطاعت کرتا ہے. تو اللہ نے آسمان سے کہا کہ پھٹ جا تو آسمان جو ہے نا پھٹ گیا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اللہ نے کہا کہ آسمان پھٹ جا تو آسمان جو ہے نا پھٹ گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اللہ تعالیٰ زمین کو جو ہے نا کھینچ دیں گے، لمبا کر دیں گے. جس طرح چمڑے کو ہم کھینچتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ لمبا کر دیں گے. یہ کون سی زمین؟ دو زمین ہے. یہ تو زمین ہے، لیکن حشر کے میدان میں ایک اور زمین ہوگا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان بھی دوسرا ہوگا، زمین بھی دوسرا ہوگا حشر کے میدان. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اللہ تعالیٰ زمین کو جو ہے نا کھینچ کر جو ہے نا لمبا کر دیں گے. جس طرح جو ہے نا چمڑے کو، خاص طور بکرا کا جو چمڑا ہوتا ہے اسے کھینچ کر جس طرح لمبا کیا جاتا ہے اس طرح زمین کو جو ہے نا لمبا کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، زمین کے اندر جو جو چیزیں ہیں، مردے ہیں اور جو جو خزانے ہیں، زمین اسے پورا اٹھا کر باہر پھینک دے گا. وَتَخَلَّتْ، اور زمین خالی ہو جائے گا. اب زمین جو ہے نا بھر کر ہے، اندر خزانہ ہے، مردے ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، زمین اپنے اندر سے پورا اٹھا کر جو ہے نا باہر پھینک دے گی. وَتَخَلَّتْ، اور زمین جو ہے نا خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اللہ کے حکم کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. وَحُقَّتْ، حق ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. اس طرح اللہ نے زمین سے کہا کہ زمین تیرے اندر پورے خزانے کو تو نکال دے، تو زمین پورا خزانہ نکال کر جو ہے نا پھینک دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یا ایھا الانسان، اے لوگو، انسان مطلب کافر، تمام لوگ، انک کادح الی ربک کدحا، ہر انسان محنت کرتا ہے. نیک کام کرنے والا بھی محنت کرتا ہے، برا کام کرنے والا بھی محنت کرتا ہے. ہر انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، لیکن تمام لوگ کہاں جانا ہے؟ فملاقی، اللہ ہی کے پاس جانا ہے.
انسان نیک کام کرے برا کام کرے تمام کہاں جائے گا؟ اللہ ہی کے پاس جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے اور جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملیں گے، اس کا ذکر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس رہا جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ جو توحید پرست لوگ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے اللہ ان کو آسان حساب لیں گے۔ حسابًا یسیرا، آسان حساب۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بلائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کل تمام لوگ اللہ کے پاس سنگل آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فعلت کذا وکذا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ، تو اللہ نے فرمایا کہ سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، میں نے دنیا میں تیرے گناہ کو چھپا دیا لوگوں کی آنکھوں سے، لیکن آج میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے، یعنی کہ حساباً یسیرا کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اسے کہیں گے تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا، وہ بندہ کہے گا کہ ہاں۔ پھر اللہ نے کہا چلو میں دنیا میں لوگوں کے نظروں سے وہ گناہ کو چھپا دیا، لیکن آج میں تیرے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ بعض روایت سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تعالیٰ ہم کو آسان حساب دے دے۔ جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وہ لوٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ، جنت کی طرف۔ کیسے؟ مسرورا، خوشی خوشی لوٹے گا، خوشی خوشی ہے نا، جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائیں گے وہ خوشی خوشی جو ہے نا جنت کی طرف جو ہے نا آگے بڑھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جن کے نام اعمال ان کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی کئی تفسیر ہے۔ پہلی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ کافر کے ہاتھ کو جو ہے نا ان کی جو سینے کی جو ہڈی ہے نا وہ توڑ دیں گے۔ کافر جو ہے نا سینے سے اپنا ہاتھ ڈالے گا، پیٹھ کی طرف اس کا ہاتھ نکلے گا، الٹا ہاتھ، پھر جو ہے نا اس کے الٹے ہاتھ پہ جو ہے نا ان کے نام اعمال دیا جائے گا۔ پیٹھ کی جو سینے کی ہڈی جو ہے نا توڑ کر جو ہے نا اس کے ہاتھ وہاں گھسایا جائے گا، پھر پیٹھ کی طرف وہ ہڈی ہاتھ نکلے گی، پھر جو ہے نا الٹے ہاتھ پیٹھ کی طرف جو ہے نا ان کے نام اعمال دیا جائے گا۔ یہ امام قتادہ کی تفسیر ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کافروں کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، پھر ان کے ہاتھ کو جو ہے نا پیٹھ پیچھے کر دیا جائے گا، پھر ان کے ہاتھ کو جو ہے نا پیٹھ پیچھے کر دیا جائے گا۔ تو یہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ایک اور جو تفسیر ہے، بعض علماء نے کہا کہ کافروں کے سیدھے ہاتھ کو گلے میں باندھ دیا جائے گا، پھر ان کے الٹے ہاتھ کو پیٹھ پیچھے کر دیا جائے گا، پھر ان کے نام اعمال جو ہے نا ان کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ سب جو ہے نا کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے وہاں سے ان کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جن کے نام اعمال پیٹھ پیچھے ملے گا، یعنی کہ الٹے ہاتھ میں ملے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ پکارے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، یا ویلا مجھے ہلاک ہو، میں ہلاک ہو گیا۔ اس طرح جو ہے نا، کیونکہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں جہنم میں داخل ہونے والا ہوں، اس وجہ سے وہ بولے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ وہ تھا جو دنیا میں نبی کا مذاق اڑاتا تھا، صحابہ کا مذاق اڑاتا تھا، اور اپنے گھر والوں کو جا کر بولتا تھا کہ آج میں نے نبی کا مذاق اڑایا۔ یہ جو کافر تھا نبی کا مذاق اڑانے کے بعد اس دنیا میں گھر میں آ کر بولتا تھا کہ میں نبی کا مذاق اڑایا، یعنی کہ یہ کافر لوگ ہیں جو اس دنیا میں نبی کا مذاق اڑاتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیں گے، ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، یہ وہ کافر ہے جو یہ گمان کرتا تھا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں اٹھائے گا، یحور دوبارہ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ خاص طور پر مفسرین جو ہے نا یہاں ایک دعا ذکر کرتے ہیں، عظیم دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے خوشی کے بعد غم نہ دے۔ یہ دعا کے کئی معنی ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے مصیبت نہ دے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر۔ اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں دو الفاظ ذکر کرتے ہیں کہ نعوذ بک من الحور بعد الکور، اسی طرح بعد الکون، دونوں لفظ جو ہے نا ثابت ہے، یعنی کہ
یہ عظیم دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے مصیبت نہ دے. اس طرح کی جو ہے نا عظیم دعا ہے. یعنی کہ کافر یہ گمان کرتا تھا کہ جو ہے نا قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اے کافر اللہ تعالیٰ تیرے پورے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے اور جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، فلا اقسم بالشفق، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. کس کا؟ شفق. شفق بولتے ہیں مغرب کے بعد آپ دیکھیں گے لال ہوتا ہے پورا آسمان، اسے بولتے ہیں کہ شفق. پورے آسمان لال ہوتا ہے، اور وہ لالی جب ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جو لال جو وقت ہوتا ہے، آسمان پورا لال ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ شفق. اس وقت کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. کس کی؟ جو لال ہوتا ہے مغرب کے وقت، اس وقت کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی، وما وسق، تمام کو ایک جگہ جمع کر لیتی ہے. کیا مطلب ہے؟ جانور کیا ہے دن میں یہاں وہاں جاتے ہیں، لیکن رات میں پورے جانور ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. ہم بھی جو ہے نا دن میں ادھر ادھر کمانے کے لیے جاتی ہیں، رات میں کہاں آ جاتی ہیں؟ گھر میں آ کے جمع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اس رات کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے جس میں تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والقمر اذا اتسق، اور اس قمر چاند کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں جس کی روشنی مکمل ہو جاتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لالی کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قمر چاند کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں جب روشنی جو ہے نا مکمل ہو جاتی ہے. یہ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. اس کا جو اصل جو معنی ہے، تم کو اللہ تعالیٰ ایک سے دوسری کی طرف لے کر جائے گا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا. کیا مطلب ہے؟ بوڑھے تھے، بچے تھے، اللہ نے نوجوان بنایا. نوجوان تھے، پھر اللہ نے کیا بنا دیا؟ بوڑھا بنا دیا. یعنی کہ یہ جو زندگی ہے ہمارا اسٹیپ بائی اسٹیپ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ایک سیڑھی کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری سیڑھی چڑھائے گا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. اس کے ایک جو تفسیر ہے، آج خوشی ہے تو کل کیا ہوگا؟ غم ہوگا. آج بیماری ہے تو کل کیا ہوگی؟ صحت ہوگی. یعنی کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. بعض مفسرین نے فرمایا کہ آج ہم اس زمین کے اوپر ہی تو کل ہم کہاں ہوں گے؟ اس زمین کے نیچے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتی ہیں ہم تم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف بدلائیں گے. آج تم یہاں ہیں، کل زمین کے نیچے بھی ہو سکتے ہیں. آج تم خوشی میں ہی، کل غم بھی ہو سکتا ہے. آج تم صحت مند ہی، کل بیمار بھی ہو سکتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا کے فرماتے ہیں فما لهم لا يؤمنون، اے کافر تم کیوں ایمان نہیں لاتے ہیں. اس کے بعد آخری 2-4 آیت ہیں، اس کے بعد میں یہ آیت پڑھوں گا، آیت نمبر 21 جو سجدے والی آیت ہے. جو سجدے والی آیت ہے، یہاں سجدہ کریں گے ہم تمام لوگ انشاءاللہ. جب میں آیت پڑھوں گا تو تمام لوگ جو ہے نا سجدہ کریں گے. یہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی بغیر وضو کے بھی ہے تو سجدہ جائز ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بغیر وضو کے بھی سجدے تلاوت کرتے تھے. انشاءاللہ جب ہم یہ آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 21 میں پڑھوں گا تو تمام لوگ ہم لوگ جو ہے نا سجدہ کریں گے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. دیکھیے سورہ انشقاق آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَإِذَا جب قُرِئَ جب پڑھا جاتا ہے علیہم ان پر کیا القرآن، جب کافروں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے. تو اس آیت سے امام ابو حنیفہ، امام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتی ہیں کہ سجدہ کرنا واجب ہے، کیونکہ کافر کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتا ہے، جبکہ ایک مسلمان جب وہ سجدے والی آیت پڑھے تو افضل ہے کہ وہ سجدہ کریں. صحیح بات یہ کہ سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، سجدے تلاوت واجب نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر سجدے والی آیت پڑھتے ہیں، ممبر سے اتر کر جو ہے نا سجدہ کرتے ہیں. دوسرا جمعہ ممبر پر سجدے والی آیت پڑھتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کرتے ہیں. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لم یفرض علینا، یہ واجب نہیں ہے، سجدے تلاوت واجب نہیں ہے. کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے تلاوت چھوڑ دیے، کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے تلاوت کیا ہے، یعنی کہ سجدے تلاوت واجب نہیں ہے.
لیکن یہاں جو خاص طور پر امام ابو حنیفہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کافر کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو وہ سجدہ نہیں کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے نا سجدہ کرے گا. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 3 مرتبہ یہ آیت پڑھا، کیا میں 3 سجدے تلاوت کروں گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم پہلی بار سجدے تلاوت والی آیت پڑھتے ہیں اس وقت سجدہ کریں گے بس. جیسا کہ بعض حافظ قرآن جو ہوتے ہیں جو حفظ قرآن یاد کرنا ہوتا ہے وہ بار بار پڑھتی ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، وہ بار بار پڑھتی ہیں. کتنے مرتبہ سجدہ کریں گے؟ 1 مرتبہ. جب پہلی مرتبہ پڑھتے ہیں اس وقت جو ہے نا ہم سجدے تلاوت کریں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر جو ہے نا قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے بما یوعون جو ہمارے سینوں میں ہے. ایک تو برائی جو نا کھلم کھلا نظر آتی ہے، ایک اور جو برائی جو ہمارے اندر سینوں میں ہے. والشر بما اوعیت من الذات، یہ جو دل میں جو گناہ ہے، جو حسد ہے، جو نفرت ہے، جو کینہ ہے، اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو برائی انسان کرتا ہے لیکن دل میں کینہ کپٹ حسد، وہ میرا بھائی ہلاک ہو جائے، اسے اللہ تعالیٰ جو نا برباد کر دے. یہ جو سینے میں جو بات ہے واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اسی وجہ سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سوچے بھی اچھا سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فبشرہم بعذاب علیم، پس خوشخبری ہے عذاب علیم کا کافروں کے لیے. پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا، مگر جن لوگوں نے ایمان لایا، توحید پر رہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل انہوں نے کیا. وعملوا جمع ہے، الصالحات یعنی کہ نیک عمل، جتنا ہو سکے نیک عمل جو نا ہم کرتے رہیں. جیسا کہ فضائل والی حدیث آتی ہے کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ تو بھی اس پر عمل کیجیے. بعض ایسے حدیث آتے ہیں فضائل کے، زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ جو ہے نا اس پر عمل ہونا چاہیے. یعنی کہ جتنی بھی حدیث ہے ہم چاہیے کہ جو ہے نا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی حدیث، صرف یہ 1 حدیث کے علاوہ میں تمام حدیث پر میں نے عمل کیا. صرف یہ 1 حدیث کے علاوہ امام احمد بن حنبل پورے حدیث پر انہوں نے عمل کیے. وہ کون سے حدیث تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اونٹ پر بیٹھ کر طواف کیے، امام احمد بن حنبل صرف اس کو نہیں کیے، اس کے علاوہ جو حدیث ہے پورے کے پورے حدیث پر انہوں نے عمل کرنے کی کوشش کی. وہی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں آمنو، سب سے پہلے توحید ہے، وعملوا الصالحات، اس کے بعد نیک عمل کرو، لہم اجر، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، غیر ممنون، احسان نہیں جتایا جائے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے ہم کسی کو 10,000 15,000 دیتے ہیں، بولتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو 10,000 دیا ہے، میں نے اس کو 15,000 دیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو جو نعمتیں دیں گے اللہ تعالیٰ اس پر احسان نہیں کریں گے، نہ ہی فرشتے احسان کریں گے دیکھیں اللہ نے تم کو اتنا دیا ہے. فرشتے بھی جو ہے نا احسان نہیں کریں گے. یعنی کہ سورہ انشقاق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتاتی ہیں کہ قیامت جب واقع ہوگی تو آسمان جو ہے نا پھٹ کر تیل کی طرح ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو لمبا کر دے گا. پھر انسان ہر قسم کی محنت کرتا ہے، جو بھی انسان محنت کرتا ہے اس کی 2 قسم ہے. جو نیک کام کرے گا اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، جو انسان برا کام کرے گا اس کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لالی کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں، جو مغرب کے بعد جو آسمان جو لال ہوتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. پھر رات جو تمام کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے اللہ اس کی بھی قسم کھاتی ہیں. پھر چاند کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں جب اس کی روشنی مکمل ہوتی ہے. قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہم تم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لے کر جائیں گے. یعنی کہ آج نوجوان ہی تو کل بڑھاپے کی طرف لے کر جائیں گے، آج صحت مند ہی تو کل بیماری کی طرف، یعنی کہ جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ ایک سے دوسری کی طرف لے کر جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سجدے والی آیت اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں، ہر مسلمان جب سجدے والی آیت سے گزرے تو جو ہے نا وہاں سجدہ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انسان جو اپنے دل میں جو گناہ کو، جو کینہ کپٹ حسد نفرت کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو انسان نیک عمل کرے گا اس کے لیے جو ہے نا اجر ہے، بلکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گی جنت میں اللہ تعالیٰ اس پر احسان نہیں جتائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.